الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العزت کی انعامات میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی جماعت سے وابستہ فرمایا جو جماعت الحاد و بدعات سے پاک، زیغ و اضلال سے پاک، افراط و تفریط سے پاک ہو کر راہ اعتدال پہ گامزن ہے، یعنی اکابر علماء دیوبند کی جماعت۔ اللہ رب العزت کی ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اور اس نعمت کی قدردانی کے کئی طریق ہیں۔ ان میں سے 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا اور اپنے اکابر کا ادب اور احترام کریں۔ نمبر 2، ہم اپنے اکابر اور اسلاف کو وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ ہمارے شیخ پیر و مرشد استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمیں بارہا یہ نصیحت بھی فرماتے ہیں اور اپنا معمول بھی بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 2 رکعت نماز نفل اپنے اسلاف اور اکابر کے لیے پڑھتا ہوں، اور میں اپنے حضرت استاد جی کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں اپنے تمام مریدین، اپنے تلامذہ، ہر وہ شخص پوری دنیا بھر میں جس کا مجھ سے تعلق ارادت ہے یا تعلق تلمذ ہے، اسے بھی چاہیے کہ اس چیز کا اہتمام کرے۔ تو اس سے استاد جی کی اس نصیحت سے اور معمول سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے اکابر کو وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہا کریں۔ اور نمبر 3، ہمارے اکابر کی جو تحقیقات ہیں ہم ان تحقیقات پہ کاربند رہیں۔ ہمارے اکابر نے، اسلاف نے جو لکھا ہے ہم اس پہ عمل پیرا ہوں اور انہی تحقیقات کا آگے پرچار کریں۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم محقق نہیں ہیں بلکہ اپنے اکابر کے شارح اور ناقل ہیں۔ ہمارے اکابر کی جو عبارات ہیں، جو کتب ہیں، ہم ان کی شرح کریں، ہم ان کی وضاحت کریں، اور جہاں پہ کہیں شبہ پیش آ جائے، اشکال پیش آ جائے، اعتراض سامنے آئے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر خود نہ سمجھ سکیں تو جو لوگ سمجھتے ہیں، جو اس میدان کے، اس فن کے ماہر ہیں، ہم ان سے رابطہ کر کے اپنے ان اشکالات کو دور کریں۔ اکابرین کی کسی کتاب پہ کوئی شبہ آ جائے، اکابرین کی کسی عبارت پہ اشکال پیش ہو جائے، پیدا ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب یہ چونکہ اشکال ہوا ہے ہم اپنے اس اکابر سے کٹ جائیں، ہم اپنے بڑوں کی اس کتاب کو چھوڑ دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے سے بڑے کی طرف رجوع کریں اور اس سے اس عبارت کی وضاحت طلب کریں۔ یہ ہے راہ اعتدال۔ دیکھیں، دنیا کے اندر کوئی شخصیت اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اعتراض سے خالی نہ ہو۔ اعتراض کرنے والوں نے
شبہات پیش کرنے والوں نے، پیدا کرنے والوں نے ہر چیز پہ شبہات پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم سے بڑھ کے کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ جب اعتراضات کرنے والوں نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نہیں چھوڑا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پہ اعتراضات کیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پہ اشکالات کیے، حضرات فقہاء کرام پہ اشکالات ہوئے، اسی طرح اکابر علماء دیوبند کی عبارات پہ بھی اشکال لوگوں نے کیے ہیں۔ تو جس طرح قرآن پہ اعتراض ہو، ہم قرآن کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ اس اعتراض کا جواب تلاش کرتے ہیں، اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث پہ اعتراض ہو، ہم حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے جواب کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتراض ہو، ہم صحابہ کرام کی شخصیات سے کٹتے نہیں ہیں، ہم ان کے ان اعتراضات کی جواب کی کوشش میں لگتے ہیں۔ اسی طرح جب اکابر علماء دیوبند کی کسی عبارت پہ ظاہری طور پہ کوئی بندہ شبہ پیش کرے، اشکال پیش کرے، اعتراض کرے، ہمیں اکابر علماء دیوبند سے کٹنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اس کے جواب کو دیکھنا چاہیے یا اپنے بڑوں سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو آج کی ہم اس نشست میں اکابر علماء دیوبند پر جو اعتراضات ہیں یا جو سطحی سے شبہات ہیں، ہم ان کے انشاءاللہ جواب دیں گے۔ تو ہم اپنے اس درس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، دارالعلوم دیوبند کے بنیاد جو سن 1866 میں رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کے وجود سے پہلے کی جو شخصیات ہیں، جن میں سے ایک اہم عظیم شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر رحمہم اللہ، ان کے بھتیجے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز یعنی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارات۔ تو ایک حصے میں ہم حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ جو اعتراضات ہیں ہم ان کے جوابات دیں گے۔ نمبر 2، دارالعلوم دیوبند کے وجود میں آنے کے بعد جب اکابر علماء دیوبند کے بعض ملفوظات ہیں، مواعظ ہیں، خواب ہیں، ان پہ جو اعتراضات ہیں، شبہات ہیں، ہم ان کا انشاءاللہ جواب پیش کریں گے۔ اور نمبر 3، دارالعلوم دیوبند کے 4 بڑے حضرات جن میں حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1880، ان کی کتاب تحذیر الناس۔ نمبر 2، قطب الاقطاب ثانی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1905، ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ۔ اور نمبر 3، زبدۃ المحدثین حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1927، ان کی کتاب براہین قاطعہ۔ اور نمبر 4، حکیم الامہ مجدد الملہ الشاہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1943، ان کی کتاب حفظ الایمان۔ تو یہ 4 عبارات، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں رکھیں گے۔ تو اس طرح یعنی میں نے سبق کا خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ ہم 3 حصوں میں اپنی عبارات کو تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بڑے علوم سے، بڑے کمالات سے نوازا تھا، اور اللہ رب العزت نے علوم کے اندر ان کو جامعیت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ان کے چچا ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے میرا تفسیر کا نمونہ دیکھنا ہو، یعنی تفسیر میں، علم تفسیر میں میرا ترجمان دیکھنا ہو، میرا ہم مثل دیکھنا ہو، تو وہ عبدالحی بڑھانوی کو دیکھ لے۔ اور اگر کسی نے علم حدیث کے اندر میرا رنگ دیکھنا ہو، علم حدیث میں میرا مزاج و مذاق دیکھنا ہو، وہ شاہ فرید الدین کو دیکھ لے۔ اور اگر کسی نے علم فقہ کے اندر
میرا ذوق اور میرا رنگ دیکھنا ہو وہ شاہ اسحاق کو دیکھ لے، اور اگر کسی نے میرے تمام علوم کی جامعیت کو دیکھنا ہو تو وہ شاہ اسماعیل کو دیکھ لے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے بڑے کمالات سے نوازا تھا، تو انہوں نے کتاب لکھی تقویت الایمان۔ اس کتاب پہ بعض حضرات کی جانب سے چند سطحی سے شبہات پیش کیے جاتے ہیں، یا تو کتاب کی عبارت پوری طرح نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا یہ ہے کتاب کی عبارت تو پوری طرح پڑھی بھی ہوتی ہے، سمجھی بھی ہوتی ہے، محض ضد کی بنیاد پہ۔ تو ان میں سے چند اعتراضات میں آپ کے سامنے اس نشست میں رکھتا ہوں۔ پہلا اعتراض، تقویت الایمان صفحہ 26 پہ ایک عبارت پیش کی جاتی ہے کہ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں لکھا کہ نبی اللہ کے سامنے چوڑے چمار سے بھی بدتر ہیں، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ یہ وہ عبارت ہے جو عوام الناس میں پیش کی جاتی ہے، اور جب آپ حقیقت میں اس کتاب کو کھولیں گے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں تقویت الایمان کے بسم اللہ کی با سے لے کر کتاب کے خاتمے تک آپ پوری کتاب دیکھ لیں، کھنگال لیں، صفحات کی ورق گردانی کر لیں، آپ کو بعینی ہی یہ عبارت جو عوام الناس میں گردش کر رہی ہوتی ہے یہ نہیں ملے گی۔ تو اصل عبارت کیا ہے اور اس کو کس بنیاد میں، کس رنگ میں ڈھالا جاتا ہے، اور کیسے امت کے سامنے اس عبارت کو پیش کر کے لوگوں کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے ایک عظیم فرد سے کیسے کاٹا جاتا ہے، اس لیے ہم آئیں اصل عبارت کو دیکھیں۔ آپ کے فائل آپ کے سامنے موجود ہے، تو تقویت الایمان صفحہ 26 پہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا۔ عنوان کیا تھا کہ شرک کی تردید۔ اس عنوان کے تحت حضرت نے کئی آیات نقل کی، ان میں سے ایک آیت یہ نقل کی سورہ لقمان کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے ساران کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی اور کہا یا بنیہ، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، میرے فرزند ارجمند، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ترجمہ نقل کیا، یہ آیت نقل کی۔ اس کے بعد فائدہ کے تحت ایک گفتگو فرمائی۔ وہ کیا تھی؟ حضرت نے لکھا کہ اللہ رب العزت کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، عبادت اللہ ہی کا حق ہے، حق عبادت اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو نہ دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت کرتا ہے، گویا وہ ایسا کر رہا ہے جیسے کسی بہت بڑے بادشاہ سے تاج و تخت کو اتار کر ایک کمینے، ذلیل، ضعیف اور گھٹیا قسم کے آدمی کے سر پہ رکھ دیا جائے، تو اہل دنیا اس آدمی کو عقل مند نہیں سمجھے گی۔ لوگ کہیں گے بڑا بیوقوف آدمی ہے کہ اتنا بڑا تاج بڑے بادشاہ کے سر سے اتارا اور ایک گھٹیا اور کمینے آدمی کے سر پہ رکھ دیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں اسی طرح عبادت جو خاص ہے اللہ رب العزت کے لیے، اس کو اللہ ہی کے ساتھ خاص کیا جائے۔ اللہ کے غیر، چاہے وہ غیر بت ہوں، چاہے وہ غیر آگ ہو، چاہے وہ غیر اولیاء ہوں، چاہے وہ غیر انبیاء ہوں، کسے باشد، کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور یہ لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ یہ عبارت، یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا یا بڑا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار، چمار کہتے ہیں قوم کا گھٹیا، جیسے موچی یا جس طرح کے مختلف پیشے ہوتے ہیں، قوم کے گھٹیا آدمی کو، کہ وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ تقویت الایمان صفحہ 26۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کیا اس عبارت میں نبی کا لفظ موجود ہے؟ حضرت نے یہ لکھا
کہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب یہاں پر نبی کا تو کوئی لفظ موجود نہیں ہے، جب نبی کے بارے میں نبی کا لفظ بھی نہیں ہے تو پھر اس عبارت کو نبوت پہ چسپاں کرنا اور نبوت پہ منطبق کر دینا، فٹ کر دینا، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہاں ممکن ہے کوئی آپ کو یہ بات کہے کہ یہاں لفظ آیا ہے ہر مخلوق، تو لفظ ہر مخلوق میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ ممکن ہے یہ شبہ پیش کیا جائے اور کیا جاتا ہے کہ ہر مخلوق میں تو انبیاء بھی آ گئے، جب انبیاء آ گئے تو یہ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی گویا توہین ہے۔ تو جواب ذہن نشین فرما لیں اور ایک اصول سمجھ لیں، اور میں پھر اس اصول پہ 3 آیات بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ ضابطہ ہے، اصول ہے کہ اگر کوئی لفظ مطلق بولا جائے تو اس مطلق لفظ پہ بولنے میں اس میں بالکلیہ تعمیم مراد نہیں ہوتی۔ ہر جگہ ایسا ہو کہ ایک لفظ مطلق بولا ہے اب اس کے اندر عموم ہو، یہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر ہم لفظ مطلق ہے ہم اس سے عموم مراد لیں تو یہ غلطی ہوگی۔ جیسے قرآن کریم میں ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں انسان کی قباحت و شناعت کو بیان کیا ہے کہ انسان کی قباحت یہ ہے کہ وہ جلد باز ہے۔ الانسان یہ مطلق ہے، اگر یہاں پر کوئی اس کی تعمیم عموم مراد لے اور یہ کہے کہ چونکہ الانسان مطلق ہے اس میں انبیاء بھی شامل ہیں، تو اب علیاذ باللہ اس آیت کا ترجمہ اور تشریح یہ بنے گی کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا، یعنی انبیاء بھی جلد باز پیدا کیے گئے، حالانکہ اس ترجمے اور تفسیر کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ الانسان عام ہے، مطلق ہے، لیکن اس سے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا استثناء ہے۔ آیت نمبر 2 سورہ انبیاء آیت 98، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو، معبودان باطلہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے قیامت کے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ما تعبدون، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، لفظ ما عام ہے۔ اب ما کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر ہر وہ جس کی عبادت کی گئی، عام ہے وہ بت ہو، عام ہے وہ آگ ہو، عام ہے وہ سورج ہو، عام ہے وہ اولیاء ہوں، عام ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام ہوں، جن کی عبادت کی گئی ہے، اگر اس آیت کو اپنے عموم پہ رکھیں گے، لفظ ما کی تعمیم مراد لیں گے، تو اس آیت کے ضمن میں یہ کہنا پڑے گا کہ علیاذ باللہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، عزیر علیہ الصلاۃ والسلام، چونکہ ان کی بھی عبادت کی گئی اس لیے وہ بھی جہنمی ہوں گے، علیاذ باللہ۔ تو جس طرح انکم وما تعبدون میں ما کو اپنے عموم پہ نہیں رکھتے، ما کا استثناء کرتے ہیں، اسی طرح ہر مخلوق جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں آیا ہے، ہر مخلوق میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی استثناء ہوگا۔ نمبر 3 سورہ احزاب آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ امانت ہم نے آسمان پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ پیش کی، فَأَبَيْنَ، انکار کر دیا، لیکن جب انسان پہ پیش کی تو انسان نے اٹھا لی۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک یہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ الانسان عام ہے، الانسان مطلق ہے، اگر الانسان کو اس کو اپنے عموم پہ رکھیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا علیاذ باللہ کہ یہ ظالم ہونا، جاہل ہونا یہ انبیاء کو بھی شامل ہے، حالانکہ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ تو یہ 3 آیات مبارکہ، اور آیات تلاش کریں اور بھی مل جائیں گی، میں نے بطور مثال کے 3 آیات پیش کی ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہر جگہ عموم مراد لینا درست نہیں۔ جس طرح خلق الانسان من عجل میں انسان سے مراد باقی انسان اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا استثناء ہے، اور وحملہ الانسان میں بھی انسان سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا استثناء ہے،
انکم وما تعبدون میں ما سے عیسیٰ اور عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا استثناء ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت تقویۃ الایمان کی کہ ہر مخلوق خواہ چھوٹا ہو یا وہ بڑا ہو اللہ کی شان کے آگے چمار سے ذلیل ہے، اس میں بھی ہر مخلوق میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی استثناء ہے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، اگر ہم متقدمین کی عبارات کو دیکھیں، متقدمین کی عبارات کے اندر بھی ایسے جملے ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے اللہ اور مخلوق کا جب تقابل کیا تو اللہ رب العزت چونکہ ایسی ذات ہے لیس کمثلہ شیء کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو اس تقابل میں انہوں نے بھی تمام انسانیت کو یعنی اللہ کے مقابلے میں کمزور، ضعیف، ذلیل، عاجز کہا ہے۔ اٹھائیں علامہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 632 ہجری، ان کی کتاب عوارف المعارف، اس میں وہ فرماتے ہیں لا یکمل ایمان المرء حتی یکون الناس عندہ کالابائر، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ رب العزت کی شان کے مقابل، اللہ رب العزت کے سامنے، اللہ رب العزت کے آگے مینگنیوں کی طرح نہ ہو جائے۔ اب یہاں پر بھی انسان الناس عام ہے، مطلق ہے، تو کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں انبیاء کی توہین کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء کی توہین نہیں کر رہے، بلکہ وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت، جیسے رات کے درس میں حضرت استاد جی دامت برکاتہم بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت کی صفات کو بیان فرما رہے تھے کہ اللہ رب العزت واحد ایسی ذات ہے کہ اس کے بیان کے لیے ہمیں صفات کی نفی کرنی پڑتی ہے کہ اللہ میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، اللہ اس سے بھی پاک، اللہ اس سے بھی پاک، اللہ اس سے بھی پاک۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی ذات، صفات بہت بڑی ہے، مخلوق کی اس کے سامنے کوئی مجال ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ اشکال تھا۔ دوسرا اشکال جو عام طور پہ عوام الناس میں گردش کرتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے اور بہت اہم اعتراض ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے کہ اگر نماز کے اندر گدھے کا خیال آ جائے تو یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے یہ برا ہے۔ یہ وہ اشکال ہے جو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر علماء سے کاٹنے کی سعی اور کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ انبیاء کے کیسے گستاخ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں گھوڑے کا خیال آ جائے خیر ہے، گدھے کا خیال آ جائے برا نہیں ہے، لیکن اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے برا ہے۔ تو اس عبارت کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ صراط مستقیم صفحہ 86 کی یہ عبارت ہے اور یہ کتاب فارسی میں ہے۔ اس کتاب میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کا مقام توحید بیان کیا ہے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے۔ اس پہ انہوں نے پہلے 2 آیات پیش کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز صرف میرے لیے پڑھو، نماز کے اندر خشوع اور خضوع رکھو اور نماز کا قیام صرف میرے لیے ہو۔ اور اسی طرح سورہ انعام کے آخر میں ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نماز ہو، قربانی ہو، زندگی ہو، موت ہو، بس اللہ ہی کے لیے ہے، لا شریک لہ، اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھے نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ نماز کے اندر خیالات کو، ایک ہے نماز میں خیالات کا آنا، ایک ہے نماز میں خیالات کا لانا۔ نماز میں خیالات کا آنا یہ اتنا برا نہیں ہے چونکہ یہ بندے کی بس سے، وسعت سے، طاقت سے باہر ہے، بس حد الوسع جب خیالات آئیں بندہ ان کو رفع کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن نماز میں خیالات کا لانا یہ برا ہے۔ اور پھر جب نماز میں خیالات کو لایا جائے، ایک ہے خیال لایا جائے گھٹیا چیزوں کا، خیال لایا جائے معمولی چیزوں کا، خیال لایا جائے دکانداری، ملازمت، گھوڑا، گدھا، بیل، بکری کا، یہ خیال لائیں گے، یہ چونکہ گھٹیا اور معمولی چیز کا خیال ہے،
فوراً رفع ہو جائے گا، فوراً ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک ہے نماز میں خیال لایا جائے عظیم شخصیات کا، اولیاء کا خیال لایا جائے، انبیاء علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا خیال لایا جائے، فرمایا یہ زیادہ برا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو معمولی چیزیں تھیں، وہ تو حقیر چیزیں تھیں، ان کا خیال آیا ختم ہو گیا۔ لیکن جب انبیاء کا خیال آئے گا، اولیاء کا خیال آئے گا، پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور بالخصوص نبی الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مومن کی، ہر بندے کی اتنی قلبی محبت اور میلان ہوتا ہے کہ جب نبی کا خیال آئے گا پھر یہ نبی کا خیال ختم نہیں ہوگا، عام چیز کا خیال ختم ہو جائے گا، توجہ ہٹی، فوراً نماز میں آ گئی، پھر اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے گا، مشغول ہو جائے گا۔ لیکن جب یہی خیال انبیاء اولیاء کی طرف جائے گا پھر اس خیال نے وہیں رہنا ہے، پھر دوبارہ پلٹنا اور لوٹنا نہیں ہے۔ اس لیے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خیال آنے سے نماز میں، اس لیے نماز کے اندر یہ خشوع اور خضوع کے منافی ہے۔ کیوں؟ نماز تو صرف للہ، اللہ کے لیے ہے۔ نبی کا خیال ہو تو وہ بھی تو اللہ کا غیر ہے، ولی کا خیال ہو وہ بھی تو اللہ کا غیر ہے۔ میں اس عبارت کو ایک مثال سے عرض کرتا ہوں تاکہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ دیکھیں، ایک آدمی مریض ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر نے، طبیب نے علاج کے لیے یہ کہا کہ اس آدمی کو 18 گھنٹے تک پیاسا رکھا جائے، اس کے بعد ہم اس کو خاص قسم کی دوائی پلائیں گے۔ تو 18 گھنٹے اس کو پیاسا رکھنا ضروری ہے۔ اب گھر والے اس مریض کی بڑی احتیاط کرتے ہیں، اس کو ایک ایسے کمرے میں لٹا دیا، سلا دیا تاکہ پانی کی پہنچ بھی نہ ہو اور پانی کی طلب بھی نہ ہو۔ اب چند گھنٹے گزرے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے گزرے، ایک آدمی آیا اور اس کے پاس ایک گندا سا پانی ہے، گرم سا پانی ہے، ایسے پانی ہے جس سے بدبو سی آ رہی ہے۔ وہ پانی آ کر وہ مریض کو پیش کرتا ہے۔ جیسے ہی پیش کرتا ہے فوراً جو مریض کے خیال کرنے والے ہیں، احتیاط کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یار یہ تو نے کیا نامناسب حرکت کی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے پانی سے اور تو پانی لا رہا ہے، اور اس سے پانی چھین لیا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک آدمی گلاس میں یا جگ میں میٹھا پانی، شربت روح افزا والا اور اچھا سا پانی وہ لے آتا ہے۔ جیسے وہ لاتا ہے تو اس کا مریض کا والد یا بڑا بھائی وہ فوراً اس سے پانی چھین لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کتنا بڑا ظلم کر رہا تھا، کتنی نامناسب حرکت کر رہا تھا، تجھے شرم نہیں آئی، تو نے یہ پانی پیش کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب پہلے والے آدمی نے گندا پانی پیش کیا تو انہوں نے اس کے اوپر ذرا اتنی نہیں کی، بس یہ کہا کہ تو نے نامناسب حرکت کی ہے۔ لیکن جب میٹھا پانی پیش کیا گیا تو گھر والے آگ بگولا ہو گئے، گرم ہو گئے، غیظ و غضب میں آ گئے کہ تو نے ظلم کیا ہے، تو نے نامناسب حرکت کی ہے، تو نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو کیا کوئی آدمی اس سے یہ سمجھے گا کہ گھر والوں نے میٹھے پانی کی توہین کر دی؟ نہیں، یقیناً ہر بندہ سمجھے گا کہ وہ گرم پانی، گندا پانی وہ بھی مریض کے لیے نقصان دہ تھا اور یہ میٹھا پانی یہ بھی نقصان دہ تھا۔ لیکن فرق یہ ہے، گندا پانی مریض قریب لگاتا پھر دور کر دیتا تو اس میں نقصان کم تھا، بخلاف اس میٹھے پانی کے کہ جس کے پینے کی طلب، اور پھر بالخصوص جب بندہ 18-12 گھنٹے کی پیاس برداشت کر کے کھڑا ہے تو پانی کی طلب اور بڑھ جاتی۔ تو جب یہ میٹھا پانی پیتا تو اس کے اندر طلب اور بڑھ جاتی، تو یہ پانی بنسبت اس کے زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو نقصان دہ ہونا اور ہے اور کسی کی گستاخی کرنا اور ہے۔ تو اس سے کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے میٹھے پانی کی توہین کی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی معمولی چیز کا خیال آ جائے، رفع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نماز کا نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں، جب بڑی عظیم شخصیات کا خیال آئے گا اس خیال نے ختم نہیں ہونا۔ جب، اور پھر حضرت نے لفظ جو استعمال کیے صرف ہمت بسو شیخ و امثال آن از معظمین گو جناب رسالت معاب باشد۔ اور پھر نبوت کے بارے میں جو حضرت شاہ صاحب کے الفاظ ہیں وہ سننے والے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں معظم، انبیاء کو کیا کہا کہ جب خیال آئے معظم، جناب، رسالت معاب۔ اب آپ بتائیں کتنے بڑے عظیم القاب سے، عظیم الفاظ سے نبوت کو مخاطب کیا جا رہا ہے،
اور اس کو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ حضرت اساجی دامت برکاتہم نے سن 2018 کراچی دورہ تحقیق المسائل میں ہم تھے، تو حضرت اساجی دامت برکاتہم سے ایک طالب علم نے سوال کیا۔ سوال میں اس آدمی نے یہی عبارت پیش کی، تو حضرت شیخ حفظہ اللہ نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا، چونکہ اللہ رب العزت نے حضرت اساجی دامت برکاتہم کو فہم و فراست کا ایک عظیم ملک عطا فرمایا ہے، اور افہام و تفہیم کی آپ گویا ایک بادشاہ ہیں۔ حضرت اساجی فرمایا کہ دیکھیں بیٹا، میں مثال سے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ آپ گھر میں موجود ہیں، گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے۔ ایک مہمان آ جاتا ہے، مثلا زید آ گیا، خالد بکر کوئی آ گیا، مہمان گھر میں پہنچتا ہے۔ مہمان کی آمد پہ آپ فوراً مہمان کو روکتے ہیں، پہلے جا کر اپنی ماں، بہن، بیٹی کو کہتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں، آپ پردہ کر لیں۔ اچھا، تھوڑی دیر گزرتی ہے، اسی گھر میں گائے آ جاتی ہے، بیل آ جاتا ہے، بکر آ جاتا ہے، کتا آ جاتا ہے، گدھا آ جاتا ہے، آپ پردے کا نہیں کہتے۔ اب آنے والا مہمان آپ کو کہے کہ یار کیا میری جو وقت ہے آپ کے گھر میں اس گدھے، اس کتے، اس بیل، بکری سے بھی گئی گزری ہے، اس کی آمد پہ، میری آمد پہ تو آپ نے پردہ کرا دیا، اور ان کی آمد پہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضرت ساجی فرمانے لگے کہ دیکھیں، اس میں اس بندے کو یہی جواب دیا جائے گا کہ ارے بھائی، اس میں آپ کی وقت، آپ کی توہین، تذلیل، تحقیر نہیں، آپ کی تعظیم اور عظمت کا بیان ہے کہ آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ کے آنے پہ تو پردہ ہے، لیکن یہ معمولی چیزیں ہیں، ان کے آنے پہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طرح نماز میں اگر معمولی چیز کا خیال آ جائے وہ اتنا برا نہیں ہے، خیال نہیں ختم ہو جانا ہے، لیکن جب نبوت کا خیال آئے گا وہ بہت برا ہوگا۔ تو یہ تیسری عبارت حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، جو تقویۃ الایمان صفحہ 60 پہ ہے۔ عبارت یہ ہے کہ حضرت نے یہ لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں۔ اب معترض یہ کہتا ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ فرما دیا کہ آپ مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، حالانکہ حدیث موجود ہے، سنن ابی داود میں روایت موجود ہے۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخ وفیہ صعق فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فان صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا وقد ارمت یقولون بلیت؟ قال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد کو، جسموں کو کھائے، اور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مر کر مٹی میں ملنے والے ہیں، تو ان کی یہ عبارت حدیث کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر عبارت کو پورا پڑھ لیا جائے اشکال خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ابو داود کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی۔ حدیث یہ ہے کہ خلاصہ حدیث کا یہ ہے کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک شہر میں گیا، وہاں پر دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو، راجہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو میں واپس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ، وہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے سردار ہیں، تو ہمیں بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو کہ میں سجدہ تو اس ذات کو ہے جو زندہ ہو، جس پہ کبھی موت نہ آئے، میں تو مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، میں تو ختم ہونے والا ہوں، اس لیے مجھے سجدہ زیبا نہیں دیتا۔ اب یہاں پر مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، ملنے والا، لفظ ملنے والا اس کے دو معنی ہیں۔ ملنے والا اس کا ایک معنی ہے مٹی میں ریزہ ریزہ ہو جانا، پیوست ہو جانا، ختم ہو جانا، خاک ہو جانا، ایک معنی یہ ہے۔ اگر تو یہ معنی ہو تو یہ بالکل معنی غلط ہے۔ اور ملنے والا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میں مٹی میں متصل ہونے والا ہوں، میں مٹی کے ساتھ لگنے والا ہوں، یعنی میرا کفن مٹی کے ساتھ جو ہے ملحق ہو جائے گا۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ ٹیشو پیپر جو ہے اس میز کے ساتھ ملا ہوا ہے، ملا ہوا ہے کا مطلب یہ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ٹیشو ختم ہو چکا ہے۔
حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بھی یہی ہے کہ فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے سجدہ نہ کرو، میں تو مرنے والا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں، انتقال پرملال ہونے والا ہے، اور دنیا سے جا کر میں نے مٹی میں مل جانا ہے، مٹی سے متصل ہو جانا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت یہ ہے، اور مٹی سے ملنا آپ لغات اٹھائیں، نور اللغات ہے، فیروز اللغات، اظہر اللغات، لغات کی آپ جتنی بھی کتاب اٹھائیں گے وہاں پر آپ کو لفظ ملنا اس کے سارے معنی نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک یہ اشکال ہے۔ اور چوتھا اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو بس وقت ختم ہو جاتا ہے، حضرت شیخ حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ بھی مخاطب ہوں گے، اور تھوڑی دیر بعد ان کا لائیو درس ہوگا۔ تو بقیہ انشاءاللہ بقیہ جو اعتراضات ہیں اور بقیہ عبارات جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم عرض کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 3 عبارتیں پیش کر دی ہیں اور ان کے جوابات بھی دے دیے ہیں۔ مزید آپ اس کو فائل کو بھی پڑھ لیں گے، اور وہاں پر بھی اس کی تفصیل لکھی ہوئی موجود ہے۔